اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ یہ پروگرام جو اس سلسلے کی پہلی کڑی ہے، اس کا جو عنوان ہے جس پہ ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں پورے ماہ مبارک، وہ ہے عبد خدا، اللہ کا بندہ۔ اور اسی کے ذیل میں انشاءاللہ جو مختلف اہل معرفت اور علماء نے بیانات اور قرآن اور آیات کے ذیل میں بیانات دیے ہیں، ان کو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ خصوصاً یہ جو مبارک ایام ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس کو ماہ مبارک کے نام سے یاد کرتے ہیں، خوبصورت زمانہ ہے بندگی کی طرف قدم بڑھانے کے لیے۔ اللہ کا بندہ بننا، اللہ کا مقرب بندہ بننا، اللہ کا عبادت گزار بندہ بننے کے لیے بہترین وقت ہے۔ خداوند متعال کی توفیقات، خدا کی رحمتیں، مغفرتیں اس مہینے میں خاص طور پر خدا کی طرف سے نازل ہوتی ہیں، اور جو دسترخوان اللہ کی طرف سے میزبانی کا بچھتا ہے، مہمانی کا خوبصورت دسترخوان ہے۔ لہٰذا ہم آئیں ان راہوں کو، ان راستوں کو سیکھیں کہ کس طریقے سے انسان اللہ کا بندہ بنتا ہے۔ کمال انسانیت اور بشر کا جو کمال ہے وہ بندہ بننا ہے، سرکش بننا نہیں ہے، طاغی اور یاغی اور طغیانگر بننا کمال نہیں ہے انسان کا۔ انسان کا کمال یہ ہے کہ اپنے مالک کے سامنے اپنی عاجزیت کا اعلان کرے، اپنی ناداری کا اعلان کرے، اپنے فقیر ہونے کا اعلان کرے۔ یہ انسان کے اعلیٰ ترین کمالات میں سے ہے۔ بہرحال ان مطالب کو آپ لوگ بہتر پہلے سے جانتے ہیں کہ حتیٰ پیغمبر اسلام کو بھی اگر کوئی کمالات، درجات، مقامات ملے ہیں، وہ بندگی کے سائے میں ملے ہیں۔ اگر قرآن کی آیات کا آپ ملاحظہ کریں تو وہاں سے سمجھ میں آئے گا کہ اعلیٰ ترین کمال انسان کا یہ ہے کہ خالص اللہ کا بندہ بن جائے۔ پر خالص انسان کا اللہ کا بندہ بننا آسان نہیں ہے، لیکن اس خوبصورت مہینے میں جو خداوند متعال کا مبارک، بارحمت، مغفرت والا مہینہ ہے، بندگی والا مہینہ ہے، قرآن والا مہینہ ہے، قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، اس میں خداوند متعال کی خاص توفیقات کے ذریعے سے ہم ان راہوں کو تلاش کر سکتے ہیں جن راہوں پر چل کر انسان اللہ کا پاکیزہ بندہ بن سکتا ہے۔ پوری شریعت، پورا دین، قرآن، رسالت، نبوت، ولایت، جتنے بھی اللہ کی طرف سے سارے ہادی آئے ہیں، ساری کتابیں آئی ہیں، فقط ہدف یہ ہے کہ انسان کو اللہ کا مقرب بندہ بنائے۔ بندہ بننا ہے انسان کو، بندگی وجود میں آنی چاہیے، وہ انسان کے وجود میں یہ بندگی جلوہ گر ہونی چاہیے۔ اور انسان بندہ اس وقت بنتا ہے جب اس کے وجود میں اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے رب و ربوبیت کے جتنے بھی آثار ہیں اس کے وجود میں دکھائی دینے چاہیے۔ دیکھیے، میں جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کون سے راستے ایسے ہیں، کون سی راہیں ایسی ہیں جس کو انسان سیکھے اور سیکھنے کے بعد ان راہوں پر چلے تاکہ انسان بندہ بن سکے۔ اور ان راہوں کو قرآن نے بیان کیا ہے، احادیث میں اہل بیت اطہار علیہ السلام نے بیان کیا ہے، علماء نے تشریح کی ہے، لیکن افسوس کہ ہم نہیں سیکھ پاتے۔ جب نہیں سیکھ پاتے تو ان راہوں پر نہیں چل پاتے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم زندگی بھر گناہوں میں، سرکشی میں، طغیانی میں اور نافرمانی میں گزارتے رہتے ہیں، اور مقصد تخلیق سے انسان دور ہو جاتا ہے۔ مقصد تخلیق سے دور ہونا انسان کے لیے شقاوت لاتا ہے، انسان کا عاقبت مناسب اور اچھا نہیں ہوتا، انسان دوزخ کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ درحالی کہ انسان جو خلق کیا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے، اس کا اصلی ترین مقصد یہ ہے کہ یہ انسان اس طریقے سے زندگی گزارے کہ ہو جائے موحد، خدا محور،
بندے خدا، اللہ کا پاکیزہ بندہ، مقرب بندہ۔ انسان اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے، دنیا کے مختلف کام بجا لاتا ہے، دنیا میں گرفتار رہتا ہے، دنیا میں کماتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، اس اصلی مقصد سے انسان کہیں نہ کہیں غافل ہو جاتا ہے، غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان تھوڑا سا اپنی طرف متوجہ ہو جائے، تھوڑا سا رات کی تاریکی میں، تنہائی میں اپنے آپ سے گفتگو کرے، خود انسان یہ سمجھ لے گا کہ میں خود کیا ہوں، میرے پاس جو کچھ ہے وہ کس نے دیا ہے، میرا مالک کون ہے، میں کہاں سے آیا ہوں۔ یہ عجیب ہے، انسان کے وجود میں ہزاروں سوالات وجود میں آتے ہیں، خود بخود متوجہ ہوتا چلا جاتا ہے، میں کہاں جا رہا ہوں۔ قرآن کی آیت بھی ہے کہ اَیْنَ تَذْهَبُونَ، روزانہ کہاں جا رہے ہو تم، اصلی ہدف سے ہٹ جا رہے ہو، اصلی راہ و رسم سے ہٹ جا رہے ہو، کس راستے پہ چل رہے ہیں، یہ راستہ ہم کو کہاں لے جا رہا ہے، یہ راستہ جس کا ہم نے انتخاب کیا ہے دنیا میں، یہ راستہ کہیں ایسا نہ ہو ہمیں دوزخ میں لے جائے۔ واقعاً دنیا میں ایک محدود زندگی گزارنی ہے، اعلیٰ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، اس کے بعد مجھے ایک ایسی جگہ جانا ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے، ابدی طور پہ رہنا ہے، دائماً رہنا ہے۔ خوب وہاں جانے کے لیے، وہاں پہنچنے کے لیے کچھ نہ کچھ مجھے آمادگی کرنی پڑے گی، تیاری کرنی پڑے گی۔ ایک یہ گفتگو ہے۔ دوسری گفتگو یہ ہے کہ اس دنیا میں میری زندگی بندگی والی زندگی ہو، سرکشی والی زندگی نہ ہو۔ انسان اس دنیا میں بندہ اس وقت بنے گا جب ایک راستے پر چلے، فکری اور اعتبار سے بھی اس کو بندہ بننا ہے، عقلی اعتبار سے بھی اس کو بندہ بننا ہے، کردار کے اعتبار سے بھی اس کو بندہ بننا ہے، اخلاق کے اعتبار سے بھی اس کو بندہ بننا ہے، سوچ کے اعتبار سے بھی اس کو بندہ بننا ہے۔ یہ نہیں ہو کہ فکر میں طغیان ہو، سرکشی ہو، فکر میں تکبر ہو، بربریت ہو، یہ ایسے بندہ نہیں بنا جاتا۔ خوب جب آپ کو فکری حوالے سے بھی بندہ بننا ہے، اعتقادی صورت میں بھی بندہ بننا ہے، کردار و رفتار و گفتار کے اعتبار سے بھی بندہ بننا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان راہوں کو ہم پہچانیں جن راہوں پر چلنے کے بعد انسان بندہ بنتا ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کن راہوں پر چلے ہیں کہ جن کے وجود میں بندگی دکھائی دیتی ہے؟ ختمی مرتبت پیغمبر اکرم کس راستے پر چلے ہیں جس کے وجود میں پوری بندگی دکھائی دیتی ہے؟ تمام انبیاء آدم سے لگا کر حضرت عیسیٰ تک جتنی بھی پاکیزہ ذوات ہیں، جتنی پاکیزہ شخصیت ہیں، جو باسعادت ہیں، جن کی زندگی طہارتوں کے ساتھ گزری ہے، ان کو اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بندگی کا راستہ ہی انسان کو سعادت تک پہنچا سکتا ہے۔ سرکشی، قدرت کا دکھانا، قدرت کا مظاہرہ کرنا، سرکشی، طغیان دکھانا، یہ انسان کو کمال تک نہیں پہنچاتا۔ جتنا انسان اپنی ناداری تک پہنچتا چلا جائے گا، جتنا انسان اپنی عاجزیت کو پاتا چلا جائے گا، اتنا ہی کمال کی طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ انسان آج جو دنیا میں مشکلات ہو رہی ہیں، آج جو دنیا میں مصیبتیں ہو رہی ہیں، ہر انسان اپنے کمالات پہ نازا ہے، اپنی آنکھوں پہ نازا ہے، اپنے کانوں خوبصورتی پہ نازا ہے، اپنی زبان پہ نازا ہے، اپنی دارائی پہ نازا ہے۔ اللہ دارائی چاہے وہ کمال ہے اس کے وجود میں ہو، اس کا مال ہو، سرمایہ ہو، عزت ہو، فلاں ہر چیز پہ ناز کر رہا ہے، درحالی کہ یہ چیزیں، ان پہ ناز کرنا یہ انسان کے لیے کمال نہیں لاتی۔ اگر واقعاً انسان کو حقیقی کمال تک پہنچنا ہے، ان راہوں کو تلاش کرنا ہے جن راہوں کے ذریعے سے انسان کمال تک پہنچتا ہے، بندگی تک پہنچتا ہے، جس کے وجود میں توحید دکھائی دیتی ہے، دیکھنا اس کا توحیدی ہو جائے، سننا اس کا توحیدی ہو جائے، بولنا اس کا توحیدی ہو جائے، سوچ اس کی توحیدی ہو جائے، زندگی گزارنے کا طرز و طریقہ اس کا توحیدی ہو جائے، یہ اس کو کہتے ہیں یہ بندہ بن رہا ہے۔ لیکن یہ ایک دم سے نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ تمرین کرنی پڑتی ہے، آہستہ آہستہ قدم بڑھانا پڑتا ہے، ارادہ کرنا پڑتا ہے، ارادے کے مطابق اس کو قدم بڑھانا پڑتا ہے، محنت و مشقت۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان جب تک سختیاں نہیں اٹھائے گا، جب تک وہ راستے پہ نہیں چلے گا، جب تک زحمت نہیں اٹھائے گا، تب تک یہ اپنے وجود میں بندگی کو نہیں ڈھال سکتا۔ جب تک وہ وجود میں بندہ ہونا
کسی کا کوئی مالک ہے اس کی ملکیت میں نہ جانا، جب تک اپنے آپ کو پورے طریقے سے سپرد نہ کر دے اپنے مالک کے، تب تک وہ کمال تک نہیں پہنچے گا۔ جب تک وہ انا کرتا رہے گا، جب تک وہ اپنی عزت ہو، شہرت ہو، مقام ہو، مال ہو، اپنی دارائی پر جب تک وہ نازا رہے گا، تب تک وہ کمال تک نہیں پہنچ سکتا، چونکہ وہ میں کر رہا ہے، انا کر رہا ہے۔ اس اس میں کو کن راہوں، کن طریقوں، کن دستورات، کس شریعت کے کن پیغامات کے ذریعے سے یہ انسان ان راہوں کو تلاش کر سکتا ہے، کن راہوں کے ذریعے سے انسان اس بندگی تک پہنچ سکتا ہے، کس طریقے سے اہل بیت نے اس معاشرے کو، اس انسان کو اس کمال حقیقی تک پہنچانے کے لیے، اس بندگی حقیقی تک پہنچانے کے لیے کن تعلیمات کو ہم تک پہنچایا، بہت ضروری ہے۔ جب تک نہیں سیکھیں گے، جب تک اس پر عمل پیرا نہیں ہوں گے، تب تک یہ انسان بندگی حقیقی تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور یاد رکھیے کہ جب تک انسان بندگی حقیقی تک نہیں پہنچ سکتا، اس وقت تک اپنے کمال کو نہیں پا سکتا، اس وقت تک وہ مقصد تخلیق تک نہیں پہنچ سکتا، اس ٹائم تک وہ سعادت تک نہیں پہنچ سکتا۔ سعادت کا ایک ہی راستہ ہے عزیزو، ایک ہی راستہ ہے سعادت کا، وہ ہے بندگی، وہ ہے اللہ کا حقیقی بندہ بننا۔ اور اس کے لیے طور و طریقے ہیں، اس کے لیے شریعت آئی ہے، اس کے لیے انبیاء، رسول، ائمہ آئے ہیں۔ اللہ نے ہدایت کا راستہ کس لیے رکھا ہے؟ آپ سے سوال یہ ہے، آپ بار بار یہی سنتے رہتے ہیں ہدایت کا راستہ اللہ نے رکھا ہے بشریت کے لیے۔ یہ ہدایت کا راستہ صرف اس لیے ہے تاکہ یہ انسان سرکشی سے، طغیانی سے، انا سے، میں سے نکل کر بندہ الہی بن جائے، اللہ کا مقرب بندہ بن جائے، اللہ کا پاکیزہ بندہ بن جائے۔ تو انشاءاللہ اس پروگرام میں ہم انشاءاللہ اس ماہ مبارک میں عرض کریں گے کہ کس طریقے سے انسان بندگی تک پہنچتا ہے، اور کون سی وہ راہیں ہیں، اور کون سے افعال کو انجام دینا ہے، فکر کو بنانا ہے، تاکہ انسان اللہ کا پاکیزہ اور حقیقی بندہ بن سکے، تاکہ مقصد تخلیق تک پہنچ سکے، تاکہ وہ سعادت کے راہ کو طے کر سکے، تاکہ جس کا نتیجہ بہشت میں لقائے الہی تک پہنچنا، اللہ سے ملاقات کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس ماہ مبارک میں آپ کی خدمت میں یہی سب پیش کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔